ہے موت آخر ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت جسر، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے۔ جسر بولا جاتا ہے عربی میں پل کو، بریج کو جو ہے پل کہا جاتا ہے، جسر کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دراصل جو ہے اس حدیث پاک کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ موت جو ہے وہ ایک پل ہے، اس پل کو پار کرنے کے بعد بھی، اس پل کو پار کرنے کے بعد ہی اپنے حبیب سے، یعنی ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے۔ حبیب بھی لفظ حبیب کے معنی دوست کے، ولی کے معنی دوست کے، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جس کو عربی کے اندر جو ہے استعمال کیا گیا ہے، اور ہماری اس زبان کے اندر جو ہے اردو کے اندر جو ہے دوست کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لفظ دوست بولا جاتا ہے۔ بہت آدمی کا قریبی ہوتا ہے، بہت زیادہ اس سے کلوز ہوتا ہے، بہت زیادہ اس سے جو ہے تعلق ہوتا ہے، تب آدمی جو ہے بولتا ہے کہ میرا دوست ہے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اس حدیث پاک کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے اپنے معبود سے یعنی اللہ تبارک و تعالی سے وہ قریب ہے اور اللہ کا وہ محبوب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے بدعمالی کی وجہ سے اللہ سے دور رہتے ہیں، دور ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن دراصل جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہر بندہ جو ہے وہ قریب ہے اگر وہ اس کے اندر ایمان ہے اور اسی طریقے سے ان کے اندر اچھے صفات ہیں۔ تو جس طریقے سے ہمارے ہاں بھی دیکھا گیا ہے، آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی آدمی نے کتنا بڑا پل کیوں نہ ہو، کسی شخص نے پل کے اوپر اپنا گھر نہیں بنایا ہے، نہ کوئی گھر بناتا ہے کہ اس پل کے اوپر گھر بنا کر کے رہیں گے۔ تو اسی طریقے سے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی اس دنیا میں بھی رہتے ہیں لیکن اس دنیا سے دل نہیں لگاتے ہیں۔ دل جو ہے ان کا آخرت کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے، دل جو ہے وہاں اس کا اٹکا ہوا ہوتا ہے، دل جو ہے وہاں اس کا پھنسا ہوا ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات پر، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی جو تخلیقات ہیں ان سب چیزوں کے اوپر وہ لوگ غور کرتے رہتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو سوچتے ہیں، اللہ کی کبریائی کو سوچتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو سوچتے ہیں، اللہ کی پاکی کو سوچتے ہیں، اور اللہ کے انعامات کو سوچتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ۔ جس طریقے سے پل پر گزرنے والا پل پر آسانی کے ساتھ گزر کر کے پاس ہو جاتا ہے، پھر اپنے منزل پر پہنچتا ہے، وہاں پر نہ کوئی دکان لگاتا ہے، وہاں پر نہ کوئی کاروبار کرتا ہے، وہاں پر نہ کوئی مکان بناتا ہے، وہاں پر نہ کوئی سیر و تفریح کرتا ہے، پل ہے جتنا جلدی ہو سکے اس سے پار کر کر کے اپنے منزل پر پہنچیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا سے دل نہیں لگاتے ہیں، بلکہ ہر وقت جو ہے ان کو جو ہے اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا جو ہے جب سو کر کے اٹھتا ہے اس وقت سے لے کر کے جب دوبارہ بستر پر جاتا ہے اس وقت تک، دوبارہ یعنی جس وقت بستر سے اٹھا اس وقت سے لے کر کے دوبارہ جس وقت وہ بستر پر گیا، اس درمیانی وقت میں ہر وقت جو ہے اس کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی آج کا جو دن اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے یہ دن میرے لیے آخری دن ہو۔ اور جب اسی طریقے سے جب وہ سونے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی وہ دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کا نام لے کر کے مر رہا ہوں، یعنی سو رہا ہوں یعنی مر رہا ہوں۔ موت کو جو ہے حدیث پاک میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ جس طریقے سے آدمی مر جاتا ہے
ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے، وہ سن نہیں سکتا ہے، تو اسی طریقے سے مردہ آدمی بھی بول نہیں سکتا ہے، سن نہیں سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، تو سونے والے کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی بول نہیں سکتا ہے، وہ بھی دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ بھی سن نہیں سکتا ہے، تو مردے کے مانند سونے والا شخص ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ تب جب سونے کے لیے جاتے ہیں اس وقت ان کو اپنی موت یاد آتی رہتی ہے اور موت کا تصور ہوتا ہے، موت کا خیال ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی تو میں اپنے اختیار سے آنکھ بند کر رہا ہوں یعنی سو رہا ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ صبح میری آنکھ نہ کھلے، یعنی جس طریقے سے ہم سوتے ہیں اور جگتے ہیں، سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نیند ہماری جو ہے دنیا کی آخری نیند بنا دے، اور اسی نیند پر جو ہے ہمارا دنیا سے ہماری رخصتی ہو جائے، دنیا سے ہم رخصت ہو جائے، اور دنیا سے جو ہے اس دنیا سے اس دنیا یعنی آخرت کی طرف ہم منتقل ہو جائے۔ اور پھر جو ہے جب دوبارہ اٹھتے ہیں تو پھر جو ہے ان کو جو ہے آخرت کی تیاری جو ہے ان کو فکر ہوتی ہے، آخرت کی تیاری میں وہ لگ جاتے ہیں۔ مثلاً مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہ نماز کے لیے آتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں آپ کسی کو مسجد آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے، یہ سوچ لیجئے، یہ خیال دل میں آنی چاہیے یہ شخص آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ کسی کو قرآن پڑھتے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ یہ شخص آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ کوئی آدمی صدقہ خیرات کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شخص جو ہے آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی بھلی بات کہہ رہا ہے، کسی کو اچھی بات سمجھا رہا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیے کہ یہ آدمی آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ کسی کو بری بات سے، برے کام سے منع کرتا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ شخص جو ہے آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح ہے یا انگلی پر یا بغیر انگلی پر گنے ہوئے زبان سے جو ہے وہ کوئی چیز پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، یا اور بھی کوئی تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کچھ پڑھ رہا تھا، آپ یہ سمجھ لیجئے، سوچ لیجئے یہ شخص اپنی آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ تو ہر وہ کام جس کا تعلق جو ہے وہ کرنے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کاموں کو کرنا ہے، اور وہ کام آدمی کر رہا ہے، تو سمجھنے کے لیے موٹے لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ وہ شخص جو ہے اپنی آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اپنی آخرت کو بنا رہا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ اگر اس کے برعکس اگر کوئی آدمی اپنی زندگی گزار رہا ہے، برعکس یعنی الٹا جو ہے اس کی زندگی گزر رہی ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ ذکر ہے، نہ اذکار ہے، اور سارا خرافات جو ہے اس کی زندگی میں ہے، کوئی ایسا برا کام نہیں ہے جو آدمی نہیں کر رہا ہے، تو کہا جائے گا یہ اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ دنیا تو اس کی تباہ برباد ہو ہی رہی ہے، اس کی آخرت کو جو ہے وہ اس کی آخرت بھی تباہ برباد ہو رہی ہے۔ اس کی آخرت تباہ برباد اس صورت میں اس طرح جو ہے اس کی آخرت تباہ برباد ہو رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے جنت میں جو جانے والا تھا اپنے بدعمالی کی وجہ سے، اب یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر ایمان کے اوپر اس کا خاتمہ ہوا ہے، موت جو ہے صفت ایمان کے اوپر جو ہے، صفت اسلام کے اوپر جو ہے اس کا اگر خاتمہ ہوا ہے، انتقال ہوا ہے، تو اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دیر سویر جو ہے اس کو پھر دوبارہ جنت میں بھیجیں گے۔ لیکن اگر کسی بدعمالی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پکڑ فرما لی، پکڑ اللہ نے کر لی، اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس کا ایمان سلب کر لیا، ایمان چھین لیا، ایمان اس کا ختم ہو گیا، تو پھر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیش کے جہنم میں وہ ڈال دیا جائے گا۔ پھر جنت کیا، جنت کی ہوا اور خوشبو بھی اس کو محسوس نہیں ہوگی۔ تو کہ دراصل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، ہر انسان کو، جانور کو چھوڑ دی، جانور کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ جانور کا حساب و کتاب صرف اتنا ہوگا کہ جو دنیا میں ایک بکری یا ایک خصی یا ایک جانور دوسرے جانور کو جس طریقے سے وہ مارا ہوگا، ایک دوسرے کو مارا ہوگا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بدلہ جو ہے اس سے دلوا دیں گے، اور پھر جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی بنا دیں گے، وہ چیز ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔
تو بہرحال حساب یا تو ہمارا ہوگا یا تو جناتوں کا ہوگا. یہی دو مخلوق جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے مکلف ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے جو احکامات دیے ہیں، قرآن اور حدیث کا جو ہے، قرآن اور حدیث کے اندر جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، دراصل جو ہے یا تو ہمارے لیے ہے یا ہمارے جنات بھائی بہنوں کے لیے ہے. انہی دونوں کا کل قیامت کے دن حساب اور کتاب ہوگا، اور انہی دونوں کے لیے جو ہے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا. اور اس کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. اس دنیا سے ہم نے اپنا دل لگایا اور اسی دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، اور اسی کو بنانے میں اور اسی کو سنوارنے میں اور اسی کو بہتر سے بہتر بنانے کے چکر میں ہم نے اپنی آخرت کو کھو دیا اور اپنے آخرت کو برباد کر لیا. تو سمجھ جائیے کہ دنیا تو آپ کی چلی ہی جائے گی موت کے اوپر، اور آخرت میں بھی آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. اس لیے ہاتھ میں جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے دنیا کے ساتھ جو ہے دین کو بھی تھوڑا سا نہیں بلکہ پورا سا اس کو بھی لے کر کے چلیے. اس لیے کہ ایمان کی حفاظت دراصل جو ہے وہ ہمارے اچھے اعمال سے ایمان کی حفاظت ہوگی. اور اچھا عمل اگر ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو ایمان کی پھر اس ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب وہ ایمان ہمارا ختم ہو جائے، کب ہمارا ایمان چلا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بدعمالی یا کسی گناہ کی وجہ سے ایمان کو سلب کر لے، چھین لے. یہ کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے بہت سارے واقعات کو دنیا ہی میں دکھلایا ہے کہ دیکھو ہم کیسے کیسے لوگوں کو جو ہے کیسی ہم نے پکڑ کی ہے، اور وہ کہاں تھا اور کہاں سے میں نے کہاں تک کے پہلے وہ کہاں تھا اور پھر ہم نے اس کو کہاں پہنچا دیا. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو عمل سے بالکل کوسوں دور ہوتا ہے، پھر اللہ کا فضل ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پر چلا دیتے ہیں اور چلنے کی توفیق دے دیتے ہیں. بالآخر جو ہے اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر، اچھے اعمال کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر وہ آدمی جنت میں چلا جاتا ہے، جنتی بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی، اچھے اعمال کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.